اب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسی خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، سب کی آواز آئے گی تو میں آگے چلوں گا۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں تو کر لو گے عمل؟ ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ، بھائی میں نسخے قرآن و حدیث سے بتلاؤں گا، یہ کوئی ڈاکٹر حکیم کا نسخہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہو جی ہے یہ میں نے عمل کر لیا تو کتنے دن ایکشن ہی نہ ہو جائے۔ یہ اس نبی کا نسخہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہاں تو نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے نسخے پہ عمل کر لو گے؟ ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ لو جی، نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اونچی بولو، نماز میری آنکھوں کی۔ اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بات بھی سچی کہہ رہا ہوں حضرت جی، آپ اگر رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دینا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا بابا جی سرکار دی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ارے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو حضرت جی، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، نہیں ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، جو تحفہ مدینہ شریف سے آئے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہے ہیں، ایمانداری سے بولیے گا، کیا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا مقصد ہی یہی ہے، ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتے اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بات کر لیں۔ حضرت جی آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ پیچھے والے بھی بولو جا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنتی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہیں سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو، نماز جنت کی لفظ جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ حضرت جی جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کے بغیر، چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ اچھا یار اے موقع تے خوشی دا وے، اگر تسی ناراض نہ ہو وہ اجازت دیو تے تھوڑی جی کڑوی گل کہہ رہے ہیں، ناراض نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پڑے گا؟